اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سلوک اللہ کے رہنما اصول، رہنما نقاط بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو افراد اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت بیدار ہے، ایسے افراد کے لیے ان رہنما نقاط کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کریں۔ چونکہ اکثر اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافرین اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، شدت کے ساتھ حلال و حرام کی رعایت بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں ان رہنما نکات کا اور اصولوں کا علم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے انسان کے اس راہ میں کون سے فراز و نشیب موجود ہیں۔ بس اوقات انسان عبادت کرتا ہے لیکن اس میں ولایت موجود نہیں ہے، اور اگر ولایت موجود ہے تو کمزور درجے کی ولایت ہے، یعنی عقیدتی اعتبار سے انسان پختہ اعتقادات کا حامل نہیں ہے، کمزور اعتقادات کا مالک ہے۔ لیکن دوسری طرف دینی عبادات میں رغبت رکھتا ہے، تمام زندگی بھر عبادات کو انجام دیتا ہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ یہ بس اوقات انسان تمام زندگی بھر ذکر میں مصروف رہتا ہے لیکن اسے ذکر فائدہ نہیں دیتا، چونکہ مقدمات ذکر اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ اسی طرح اور بہت سارے عوامل ہیں، مثلا خود گناہ انسان کی زندگی میں موجود ہے کہ جو گناہ انسان کے تمام نیک اعمال کو آہستہ آہستہ کھاتا جاتا ہے، اور انسان کی یہ عبادات، انسان کے یہ اعمال انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں۔ انسان عبادات انجام دیتا ہے، غرور میں مبتلا رہتا ہے، عجب کا شکار ہے، یہ عبادات اسے فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ تو پس وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، مسافر اللہ ہیں، مؤمن ہیں، متدین ہیں، ظاہری معاشرے میں دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور دیندار ان کا ٹائٹل ہے، اور اسی عنوان سے وہ معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں، حاجی صاحب کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، زائر کے عنوان سے زوار پہچانے جاتے ہیں، یا اسی طرح کے بہت سے ٹائٹل جو ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو دے دیتا ہے، اور یہ اسی ٹائٹل میں عجب کا شکار ہو جاتے ہیں، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، باقاعدہ مسجدوں میں جاتے ہیں اور پہلی صف میں جا کر وہاں جو انہوں نے اپنی ایک جگہ بنا رکھی ہے، اس جگہ سے ذرا سا ادھر ادھر سرکنے کی انہیں جو ہے وہ ان کا نفس اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس جگہ کو انہوں نے اپنے لیے بتقدہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ ایسے افراد اللہ کی طرف نہیں پہنچتے ہیں۔ دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں، دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں، حدیث قصا بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف اذکار و اوراد کا انہوں نے اپنے لیے ایک شیڈول بنا رکھا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہے۔ 40 سال بعد، 50 سال بعد بھی ان سے پوچھیں تو وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو پس معلوم ہوا کہ یہاں اس سفر میں کچھ ایسے فراز و نشیب موجود ہیں، کچھ ایسی باریکیاں موجود ہیں کہ جنہیں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ تمام فراز و نشیب، تمام باریکیاں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں۔ روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ نے بخوبی ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہمارے ممبروں سے، ہماری مساجد سے بھی یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن اس منظم انداز میں بیان نہیں کی جاتی ہیں کہ باقاعدہ ایک نصاب تدوین کر دیا جائے سلوک اللہ کا، کہ انسان اگر اس نصاب کا مطالعہ کرے تو اس نصاب کو مطالعہ کرنے سے انسان آگاہ ہو جاتا ہے کہ کیا فراز و نشیب ہیں، کیا خامیاں موجود ہیں، کیا کوتاہیاں موجود ہیں، انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کرے۔ لہٰذا ایسے ہی موضوعات پر یہ کتابیں ہمارے شیعہ فقہا نے، شیعہ عرفاء نے، شیعہ علماء نے تحریر کی ہیں، تاکہ مرحلہ بمرحلہ ہمیں ان کتابوں میں موجود
قرآن و سنت سے جو فراز و نشیب بیان کیے گئے ہیں سالک اللہ کے، ان سے ہمیں آگاہی حاصل ہو جائے، ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے، ہم عالم ہو جائیں اور عالماً ان تمام مراحل سے عبور کریں اور اس سفر کو جاری رکھیں۔ علامہ صادق طہرانی جو اس کتاب میں مراحل کو بیان کر رہے ہیں اور آج جس موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ سیر و سلوک میں شب بیداری کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرنا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں عمل صالح انجام دیتا ہے اور یہ عمل صالح انجام دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ انسان عمل کرے، اور عمل کے بغیر انسان جو ہے وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن صرف انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں اور عمل اس کے پاس موجود نہ ہو، کیا یہ کفایت کرے گا؟ نہیں، صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ انسان کے نامہ اعمال میں ایسے اعمال ہونا ضروری ہیں جو انسان کو معراج عطا کرے۔ ایسے ہی اعمال میں نہایت اہم عمل جو ہے وہ تہجد کا ہے، رات کو بیدار ہونا، شب بیداری جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے۔ اور پھر رات کو انسان بیدار ہوتا ہے تو مختلف معاملات ہیں جن کی طرف توجہ کر سکتا ہے، انسان خود تفکر کرے، خود ذکر کرے، تلاوت قرآن انجام دے، نماز تہجد پڑھے۔ یہ مختلف امور ہیں، مختلف معاملات ہیں جسے انسان رات کی تاریکی میں انجام دے سکتا ہے۔ اگر بالفرض انسان رات کو بیدار نہیں ہوا تو اس کے عوامل تلاش کیے جائیں، اور میں انشاءاللہ تفصیل سے آج کی گفتگو کے آخر میں ان عوامل کو بیان کروں گا۔ علامہ طہرانی نے بھی کچھ عوامل کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر انسان رات کو بیدار نہیں ہو سکتا تو اپنی خوراک میں کمی لے کر آئے، اور وہ لوگ جو صرف سوتے ہیں اور کھاتے ہیں، ایسے افراد بہائم کا درجہ رکھتے ہیں، حیوانات کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر انسان معاشرے میں دیکھے، جنگلات میں دیکھے اور حیوانات کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ان کی زندگی میں کیا ہے؟ کھانا، پینا، سونا، شہوت کو تسکین دینا اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ یہ صفات بہیمیہ ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، حیوانات کی صفات ہیں۔ بس اگر انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، شہوت کو پورا کرتا ہے اور ایسے معاملات میں انجام میں دینے میں مصروف رہتا ہے تو یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ لہذا خداوند متعال اپنے حبیب کو سورہ مزمل میں مخاطب قرار دے کے کہہ رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھے میرے حبیب، میرے رسول، میرے مزمل، قم اللیل الا قلیلا، یعنی رات کو نماز کے لیے کھڑے رہا کیجئے، مگر پوری رات کھڑے رہنے کا نہیں کہا جا رہا، الا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں قیام کریں۔ یعنی خداوند متعال یہاں ہرگز اپنے حبیب کو جو پیغام دے رہا ہے وہ پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ نے تمام رات بیدار رہنا ہے۔ پس ہم جو سلوک اللہ کی راہ پر گامزن ہیں، ہم جو رسول خدا کے نقش قدم پر چلنے والے مؤمن ہیں، ہمیں بھی یہ وظیفہ نہیں ہے کہ ہم ساری رات اللہ کی راہ میں شب بیداری کریں، بیدار رہیں، بلکہ نہیں، اگر رات کے اوقات کو دیکھا جائے تو اگر انسان کی رات 6 گھنٹوں پر مشتمل ہے تو ان 6 گھنٹوں میں سے انسان زیادہ وقت، مثلا 5 گھنٹے انسان آرام کر لے، 1 گھنٹہ انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے بیدار ہو جائے اذان صبح سے پہلے، تو پس زیادہ حصہ کس طرف گیا؟ زیادہ حصہ انسان کا نیند کی طرف ہے۔ یا اگر 6 گھنٹے ہیں تو 6 گھنٹوں میں سے انسان 4 گھنٹے سو جائے اور 2 گھنٹے بیدار رہے، پس اس طرف بھی زیادہ حصہ کس طرف ہے؟ زیادہ حصہ نیند کی طرف ہے، اور 2 گھنٹے بیداری کے ہیں۔ یہ ہر انسان کے مزاج پر اور ہر انسان کے جو روحانی کیفیت ہے اس پر اس کا انحصار ہے، لیکن لب مطلب یہ ہے کہ انسان کو بیدار ہونا ہے رات کی تاریکی میں، زیادہ حصہ نیند کرنا ہے اور کم حصہ انسان کو بیدار رہنا ہے۔ اور یہ کم مقدار بیدار رہنا ایک ایسے انسان کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے یہ ضروری ہے۔
شب بیداری نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ ایک انسان رات کو بیدار نہیں ہوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، تہجد گزاری نہیں کرتا ہے، صلاۃ اللیل یعنی نماز تہجد کو نہیں پڑھتا ہے۔ خوب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ مرحوم علامہ حسینی طاہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص رات کو بیدار نہیں ہوتا، تہجد گزاری نہیں کرتا، نماز تہجد کو نہیں پڑھتا، تو وہ دن بھر جتنے بھی وظائف انجام دیتا ہے وہ مقبول نہیں ہے۔ وہ انسان کی گردن سے وظیفے کو ساقط کرنے کے لیے ہیں، فقط واجب کی ادائیگی ہے۔ یا اسی طرح جو انسان دن بھر اذکار انجام دیتا ہے، جو دن بھر انسان مختلف معاملات پر توجہ کرتا ہے تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ سب مقبول نہیں ہے۔ انسان نے ذکر کر لیا تمام رات، تمام دن ذکر کر لیا، لیکن تہجد اس کی زندگی میں موجود نہیں ہے، تو یہ تمام اذکار اس کے لیے مفید نہیں ہیں۔ حتیٰ مرحوم علامہ حسینی طاہرانی ایسے افراد کے لیے جو چلہ کرتے ہیں، مثلا آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ وہ افراد جو ریاضات شرعیہ کو انجام دیتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، چلہ نشینی کرتے ہیں، 40 دن تک فلاں ذکر کرنا ہے، فلاں عمل کرنا ہے، فلاں کام انجام دینا ہے، اور یہ کام تمام کے تمام جو چلہ نشینی کی جا رہی ہے وہ اللہ کے تقرب کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو علامہ فرماتے تھے کہ اگر اس چلے کے دوران انسان ایک دن نماز تہجد نہیں پڑھتا، یعنی ایک رات وہ تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوا، باقی جو ہے وہ تمام 40 دنوں میں اس نے جو ہے نا وہ 39 دن بیدار رہا، صرف ایک دن وہ مائنس ہو گیا بیچ میں سے، تو مرحوم علامہ فرماتے تھے کہ یہ چلہ اس کا گویا کہ باطل ہو چکا ہے، دوبارہ اول سے چلہ کمپلیٹ کرے۔ یعنی انسان نے 39 دن بیدار رہا، نماز تہجد کو اس نے پڑھا ہے، صرف 40ویں دن اس نے تہجد کو نہیں پڑھا ہے، تو یعنی اس کے پورے 40 دن کا عمل ضائع چلا گیا۔ دوبارہ اول سے 40 دن کا عمل آغاز کرے، اور پھر ہر 40 دنوں میں ہر دن جو ہے وہ تہجد کے لیے بیدار ہو۔ بس اس قدر اہمیت رکھتا ہے تہجد کے لیے بیدار ہونا۔ اب نماز تہجد کے لیے مقدمات کیا ہیں؟ کچھ مقدمات علامہ طاہرانی بیان کریں، اور میں نے عرض کیا کہ میں آج کی گفتگو کے آخر میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تہجد کے مقدمات کیا ہیں؟ تہجد کے لیے یعنی رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہونے کے مقدمات خود انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، انسان مجبور نہیں ہے، خود انسان کو یہ امور انجام دینا چاہیے تاکہ وہ تہجد کے لیے بیدار ہو۔ پہلا کام علامہ فرما رہے ہیں کہ رات کو جلدی انسان سو جائے تاکہ صبح تہجد کے لیے بیدار ہو، اور انسان کوشش کرے کہ اپنی غذا کو اپنی خوراک میں کمی لے کر آئے۔ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھائے، لیکن اپنی بھوک کو ساتھ رکھے، ایسا نہ ہو کہ گردن تک جو ہے وہ اپنے معدے کو بھر لے اور اصلاً اس کے وجود میں گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ ایسا انسان جو صبح ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کو کھانا کھاتا ہے، رات کو کھانا کھاتا ہے، لیکن ایک ایسے انداز میں کھاتا ہے کہ گردن تک اس نے اپنے وجود کو غذا سے بھر لیا ہے، تو ایسا انسان یقیناً تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا۔ پس تینوں اوقات میں جو انسان کھانا کھا رہا ہے، تو ہمارے بعض عرفاء کی یہ روش ہے کہ دن میں صرف 2 دفعہ کھانے کی تاکید کرتے ہیں، اور مستحب بھی یہی ہے کہ انسان صبح جو ہے وہ ناشتہ کرے اور رات کو کھانا کھائے، دوپہر کو انسان کھانا نہ کھائے۔ یہ نہ کھانا مستحب ہے، اگر انسان اس استحباب پر عمل کرے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن کہ ایک انسان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تو جو اس کو بھوک لگے تو وہ کھائے، لیکن اپنی بھوک کو باقی بھی رکھے، اس کو مکمل گردن تک اپنی جو معدے کو نہ بھرے، تاکہ یہ اگر انسان اس طرح سے پرخوری جسے فارسی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ کھا لینا، یہ زیادہ کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جہاں انسان کی جو صحت کے لیے جو معاملات ہیں، اطباء کی تعلیمات کی روشنی میں انسان اگر مطالعہ کرے تو وہاں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور مضر ہے، اور انسان کے بدن میں سستی ایجاد کرتا ہے، کاہلی ایجاد کرتا ہے، اور نتیجتاً انسان صلاۃ اللیل سے بھی، نماز تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا اہم عامل جو یہاں علامہ نے بیان نہیں کیا ہے وہ ہے گناہ سے اجتناب۔
اگر کسی کی زندگی میں گناہ موجود ہے تو وہ نماز تہجد کی سعادت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ مجھ سے مرحوم ہاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا کہ آغا آپ کس وقت رات کو سوتے ہیں؟ تو علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ رات کو 10 بجے یا 10:30 بجے میں سو جاتا ہوں۔ تو مرحوم ہاشم حداد نے کہا کہ اس وقت اگر آپ سوتے ہیں تو پھر تہجد کے لیے آپ بیدار نہیں ہو سکتے، آپ کے وجود میں تھکاوٹ ہوگی، کسالت ہوگی، آپ بیدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اکثر لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہم تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے، ہماری نیت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں، موفق نہیں ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لہٰذا ایسے علماء اخلاق سے، علماء ربانی سے اکثر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم موفق ہو جائیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو رات کو جلدی سو جانا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی خوراک میں کمی لانی چاہیے۔ جو انسان کھانا کھا رہا ہے، بالخصوص جو رات کی غذا ہے، وہ ہلکی ہونی چاہیے۔ زیادہ مرغن غذائیں کھانا اور زیادہ جو ایسی چیزیں کھانا کہ جو انسان کے لیے سستی اور کاہلی کا سبب بنے، یہ انسان کی تہجد سے محرومی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اس قدر انسان کھانا کھائے کہ حتی بلغت الحلقوم، کہ انسان کی گردن تک پہنچ جائے۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنی گردن تک پر کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پھر نماز تہجد تو کیا، اگر ایک انسان حتی بلغت الحلقوم کا مصداق بن جائے تو صرف تہجد سے محرومیت اس کے نصیب میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ نماز فجر سے بھی محروم ہو جائے گا اور اسے فجر کی بھی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ خداوند متعال سورہ اسراء آیت نمبر 79 میں جو ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی اے میرے حبیب، خداوند متعال اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں، یعنی پچھلے پہر جو آخری ٹائم اذان فجر کا ہے، قرآن کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ بیدار ہو جائیے، یعنی نماز پڑھیے، یعنی تہجد گزاری کیجیے۔ اور یہ وظیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص وظیفہ تھا، یعنی رسول خدا پر واجب تھا، امت پر واجب نہیں ہے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کا پروردگار اے حبیب آپ کو مقام محمود پر، یعنی مقام شفاعت عظمیٰ پر فائز کر دے گا۔ پس تہجد کے لیے انسان کو مجاہدت کرنا ضروری ہے، جہاد بالنفس کرنا ضروری ہے، شب بیداری جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو مراقبے کی ضرورت ہے۔ مراقبہ یعنی اپنے وجود سے خودیت کا خاتمہ کرنا، انانیت کا خاتمہ کرنا۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی جو ہے وہ انسان کے نفس کو ریشم کے کیڑے سے تشبیہ دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ریشم کا کیڑا جو ہے وہ مسلسل اپنے گرد تار بنتا رہتا ہے، ریشم کے تار بنتا رہتا ہے، اور بالآخر ایک گولا بنا لیتا ہے اپنے گرد، اور پھر اسی گولے کے اندر دفن ہو جاتا ہے، کوئی باہر نکلنے کا راستہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ہمیں بھی مسلسل اپنے نفس کے گرد جو ہے نا، اپنے وجود کے گرد، اپنی خودیت کے گرد، اپنی انانیت کے گرد گھوم رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دائی حق آئے گا اور آ کر ہماری روح کو قبض کر لے گا، یعنی فرشتہ موت آئے گا، اور اس فرشتہ موت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس خودیت اور انانیت کے اندر جو ہے نا وہ اسی ریشم کے کیڑے کی طرح مگن ہیں، اور پھر اسی کے اندر جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ فرشتہ آ جاتا ہے۔ خداوند متعال سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر، یعنی یہ جو تکاثر ہے، یعنی مال کا تکاثر، یعنی اولاد کا تکاثر، یعنی انسان ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے مال کے لیے، اولاد کے لیے، اور یہ تکاثر انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ یعنی انسان زیادہ چاہتا ہے، یعنی اس کی نسل زیادہ ہو، زیادہ چاہتا ہے یعنی نسل کی آسائش اور سہولت کے جو اسباب ہیں وہ زیادہ ہوں، ہر حلال اور ہر حرام راستہ انسان اپناتا ہے۔ یہ تمام تکاثر انسان یہ جو کثرت کر رہا ہے یہ خود بینی کی وجہ سے ہے، اور یہ تکاثر انسان کو حق طلبی سے،
دیدار حق سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، انسان وجود مطلق کی زیارت سے محروم ہوتا ہے، وحدت لا یزال سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اس تقاصر کے نتیجے میں انسان کے لیے ہلاکت ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبرستانوں کی زینت بن جاتا ہے۔ پس قبر تک پہنچنے سے پہلے یہ انسان کا وظیفہ ہے کہ انسان سختی کے ساتھ اپنے آپ کو جھنجھوڑے، متوجہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ پر 10 سال سفر کرے، 20 سال سفر کرے، 30 سال سفر کرے اور اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ فائدہ نہ ہونا اس کے پیچھے اسباب ہیں، اور افراد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ خوب، کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ چونکہ ہمارے اندر مردانہ خصلت موجود نہیں ہے۔ مردانہ خصلت موجود نہیں ہے، کیا مراد؟ یعنی ہم جدیت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس اللہ کا سفر نہیں کر رہے ہیں، اور اس اللہ کے سفر کے لوازمات کو اور فراز و نشیب کو نہیں جانتے ہیں، وگرنہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان جو جدیت کے ساتھ اللہ کی راہ پر آتا ہے، جو اس سفر کے فراز و نشیب کو جانتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں جو ہے وہ کامیابی اس کا مقدر نہ بنے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ پس انسان کو فکر کرنا چاہیے، لیکن فکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا تمام ہم و غم انہی مسائل پر ہو کہ اسے مکاشفات کیوں نہیں ہوتے ہیں، اسے الہامات کیوں نہیں ہوتے ہیں، اسے جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ انہی چیزوں میں انسان جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر دے۔ پس انسان معنوی ترقی کے لیے بیدار ہو، اور معنوی ترقی کے لیے انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ انسان اپنے وظیفے پر عمل کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وظیفہ معین کر رکھا ہے۔ انسان کو اس وظیفے سے زائد پر عمل کرنا چاہیے، یعنی راتوں کو بیدار ہونا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھا، یہ ان کا وظیفہ تھا۔ لیکن اگر امت میں سے کوئی بیدار ہوتا ہے تو خداوند متعال اس پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ پس انسان کو رات کے وقت بیدار ہو کر اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے، راز و نیاز کرنا چاہیے، تہجد کرنی چاہیے، اور اس تہجد کے لیے انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے، انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے تہجد گزاری کرے تو خاموش رہے، اپنی زبان کی لگام کو انسان اپنے ہاتھ میں رکھے، اور خاموشی عزیزان محترم سلوک اللہ میں سب سے اہم ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کا اہم وظیفہ یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرے، اہم وظیفہ اس کا یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرے تہجد کے اوپر، کہ رات کو بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنا ہے۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرے کہ اسے اپنی زبان کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ کثرت کلام یہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، تاریک کر دیتی ہے۔ بس اوقات مشاہدہ ہوتا ہے کہ دوست آپس میں مل بیٹھتے ہیں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں یا مختلف مقامات پر مل بیٹھتے ہیں۔ وہ مشرق میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، شمال میں کیا ہو رہا ہے، جنوب میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ہمسائے کا کیا مسئلہ ہے، فلاں خاتون کا کیا مسئلہ ہے، فلاں جو انسان اس قدر جو ہے وہ گفتگو میں مصروف رہتا ہے، ایسی گفتگو جو لا یعنی ہے، انسان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ گفتگو کرنا انسان کی ہستی کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان اس کثرت کلام کی بدولت رات کو بیدار نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے ملاقات کی طاقت انسان سے چھن جاتی ہے، اور یہ طاقت انسان کی اگر تھوڑی بہت کوئی رمق اس میں باقی بھی تھی تو یہ آہستہ آہستہ اس کثرت کلام سے نابود ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ اللہ کی لقاء کے لیے جاتا ہے۔ لہٰذا کل بھی انسان کا مغبون تھا، آج بھی انسان کا اسی طرح سے مغبون ہے، اور پھر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرے، اللہ سے ملاقات کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زندگی تضادات کا مجموعہ ہو اور وہ اللہ سے ملاقات کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ پس مراقبہ ضروری ہے، اور اس وقت یہ مفید ہوگی انسان کی اللہ سے ملاقات اور انسان کی یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں، جب انسان کے لیے مراقبہ ہوگا، جب انسان تہجد گزاری کرے گا،
جب انسان نماز شب کو پڑھے گا، نماز تہجد کو پڑھے گا، جب انسان خاموش رہے گا، تب جا کر یہ چیزیں انسان کے لیے مہم ہیں۔ آخر میں جس چیز کا میں نے وعدہ دیا آپ کی خدمت میں کہ نماز تہجد سے محرومیت کے عوامل آپ کی خدمت میں بیان کروں، عمدہ طور پر عزیزان محترم 2 عوامل کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ہر عامل کے نیچے بہت سے عوامل موجود ہیں۔ پہلا عامل انسان کا مادی عامل ہے، یعنی انسان کی روزمرہ زندگی میں جو عوامل ہیں ان میں مادی عوامل، یعنی انسان اپنی زندگی کو منظم کرے، نظم و نسق، سونے کا نظم، جاگنے کا نظم، کھانے کا نظم، پینے کا نظم، اٹھنے بیٹھنے کا نظم، یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی ایک پلان کے تحت ہونی چاہیے، ایک منصوبے کے تحت ہونی چاہیے۔ اور پھر انسان اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اگر اپنے وجود پر ڈالے گا تو انسان کا جسم خستہ ہو جائے گا، تھک جائے گا، اور یہ تھکاوٹ باعث بنے گی کہ انسان تہجد گزاری سے محروم ہو جائے۔ لہٰذا انسان کو اپنے بدن سے اتنا ہی کام لینا ہے جتنا انسان کی توان میں ہو۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ذکر و اذکار میں اس قدر جو ہے وہ افراط کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس قدر زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور انواع و اقسام کی قرآن مجید کی صورتوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا رکھا ہے، تاکہ یہ سارے وظائف اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ ایک جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح جو ہے نا وہ ان وظائف کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان اہداف تک پہنچے جو ان کے پیچھے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نتیجہ 0/0 ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے جسم کو تھکانا نہیں ہے، اور دن بھر انسان جو ہے وہ پرخوری کرتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، حتیٰ بلغت الحلقوم کا مصداق بن جاتا ہے، اور یہ زیادہ غذا کھانا، زیادہ خوراک کھانا، اور حتیٰ بعض غذائیں ایسی ہیں جو انسان کے ذہن کو، انسان کے اعصاب کو، انسان کے جسم کو سست کر دیتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس پرخوری سے ایک سستی ایجاد ہوتی ہے انسان کے جسم میں اور انسان کے بدن میں، اور اس سستی کے نتیجے میں انسان کو نیند آ جاتی ہے، اور پھر انسان اگر العیاذ باللہ اپنی خوراک میں حرام کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے باعث بنتی ہے کہ انسان اللہ کی ملاقات سے محروم ہو جائے، اور پھر دن بھر انسان جو 24 گھنٹے میں مادی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں، ادھر ادھر کی خبریں سننے میں، ادھر ادھر کے اخبارات پڑھنے میں اور ادھر ادھر کے بارے میں جستجو کرنے میں انسان اس قدر مگن رہتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے انسان جو ہے وہ اگر ایسی غذا استعمال کرتا ہے جو اس کے بدن کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہے، یعنی اس کے بدن میں سستی ایجاد کرتی ہے، مثلا رات کے وقت انسان دہی کھاتا ہے یا لسی پی لیتا ہے، تو یہ دہی کھانا یا لسی پینا انسان کے وجود میں نیند کے غلبے کو لے کر آئے گی اور انسان کے بدن میں سستی ایجاد کرے گی۔ انسان رات کے وقت مرغن غذائیں کھاتا ہے یا ایسی ہیوی غذائیں کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے کہ جو اس کے لیے، اس کے معدے کے لیے سستی کا باعث بنتی ہے، نیند کا باعث بنتی ہے، تو ایسا انسان تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ بالخصوص انسان سونے سے پہلے کھانا کھاتا ہے۔ یہاں اطباء بھی کہتے ہیں، حکماء بھی کہتے ہیں، عرفاء بھی کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے 2 گھنٹہ پہلے انسان جو ہے وہ اپنی خوراک کو استعمال کرے، رات کا کھانا کھائے۔ 2 گھنٹے جو ہے وہ سونے سے 2 گھنٹہ پہلے انسان جو ہے وہ اس درمیان میں کچھ نہ کھائے۔ 2 گھنٹہ جو رات کا کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد انسان کچھ نہیں کھائے۔ انسان کے معدے کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ اس کو ہضم کرے، اور پھر انسان جو ہے وہ بیدار ہوگا تہجد کے لیے۔ اب تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کے معنوی عوامل کیا ہیں؟ معنوی عوامل میں انسان کے اعتقادات کی کمزوری ہے، یعنی پہلے انسان عقیدۃ و نفی توحید کو درست کرے، عقیدۃ و نفی المعاد کو درست کرے۔ لہٰذا انسان اپنے اعتقادات میں اللہ کی معرفت کی نسبت، معاد کی نسبت، تہجد کی فضیلت کی نسبت، کہ رات کو بیدار ہونا اور اللہ سے ہم کلام کرنا اور مناجات کرنا کیوں ضروری ہے، ان تمام چیزوں کی بابت انسان اپنے نظریات کو، اعتقادات کو پختہ کرے۔ گناہ انسان کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ راوی آتا ہے سائل امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ مولا میں رات کو تہجد کے لیے بیدار ہونا چاہتا ہوں لیکن بیدار نہیں ہو سکتا ہوں، بتائیں کیا کروں؟
تو امیر المومنین فرماتے ہیں انت رجل قد قیدتک ذنوبک، کہ تو ایسا مرد ہے جسے تیرے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ ایک گناہ بطور مطلق گناہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اسے تہجد سے محرومیت کا باعث بنتا ہے، اور ایک گناہ کذب ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ انسان کو تہجد سے محروم کر دیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان الرجل لیکذب الکذب، کہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے فیحرم بہا صلاۃ اللیل، کہ اس جھوٹ کے نتیجے میں وہ نماز تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان غیر اخلاقی کاموں میں، گناہوں میں مصروف ہوتا ہے، انواع و اقسام کے انٹرنیٹ پر ایسی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے جو غیر اخلاقی ہیں۔ یہ غیر اخلاقی چیزیں، تصاویر، آوازیں، حتیٰ کہ سننا، ویڈیوز دیکھنا، یہ انسان کو تہجد گزاری سے محروم کر دیتے ہیں۔ انسان جن سے مخالف سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور ایسا رابطہ قائم کرتا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ مثلا انسان خواتین سے ہاتھ ملاتا ہے، خواتین سے ملتا ہے، بھئی میری کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، میری عزیز ہے۔ خوب عزیز ہے تو کیا ہوا؟ اسلام نے نامحرم سے رابطے کی حدود و قیود کو معین کر رکھا ہے۔ اس خاتون پر واجب ہے آپ سے پردہ کرے، آپ پر واجب ہے کہ اس سے دوری بنائے رکھیں، چونکہ وہ آپ کی محرم نہیں ہے، آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں، اس سے گلے نہیں مل سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سے غیر ضروری گفتگو نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا انسان جب ایسے گناہ کرتا ہے تو انسان کی تہجد میں جو محرومیت کا سبب بنتا ہے۔ پھر انسان کا ارادہ پختہ نہیں ہے، انسان تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ خود کو تلقین نہیں کرتا ہے کہ میں نے بیدار ہونا ہے تہجد کے لیے، ارادے میں کمزور ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الف و تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں زاد التوانیت بالعزم، یعنی اگر تم اپنی جو پختہ عزم اختیار کرو گے تو اس پختہ عزم کے ذریعے سے تم اپنی سستی اور کاہلی کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ پس اگر ہم اسباب تہجد کی طرف غور کریں کہ وہ کون سی چیزیں انہی عوامل کی روشنی میں جو انسان کی تہجد کے وقت بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنے کے لیے صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں؟ کہ انسان رات کے آغاز میں نیند سے 2 گھنٹہ پہلے انسان اپنا کھانا کھا لے۔ جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا مناسب ہونا چاہیے، ایسی غذا ہونی چاہیے جو انسان کے لیے سستی ایجاد نہ کرے۔ پس وہ کون سی غذائیں ہیں؟ دہی نہ کھائے رات کو سوتے وقت، لسی نہ پیے، مرغن غذائیں، ہیوی غذائیں استعمال نہ کرے، یہ انسان کے لیے تہجد سے محرومی کا باعث بنتی ہیں۔ حرام خوراک نہ کھائے، یہ تہجد سے محرومی کا باعث بنتی ہے۔ انسان پرخوری نہ کرے، حتیٰ بلغت الحلقوم کا مصداق نہ بنے، یہ انسان سے تہجد کی محرومی کا سبب بنتی ہے۔ دوپہر کو انسان کے لیے قیلولہ کرنا مستحب بھی ہے، اور تہجد کے وقت بیدار ہونے کا بھی ایک سبب ہے۔ قیلولہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے نا وہ دوپہر کو سوتا رہے، نہیں، بلکہ انسان جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ریلیکس ہو کر لیٹ جائے، چاہے وہ 10 منٹ کے لیے ہو، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے ہو، یہ کفایت کرتا ہے۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹہ پہلے انسان کچھ نہ کھائے، اور پھر رات کو جلدی سونے کی انسان عادت بنا لے تاکہ تہجد کے وقت بیدار ہو۔ پھر رات کو سونے سے پہلے اہم وظیفہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کرے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے وجود کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، اپنے مقرب فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا کہ مجھے تہجد کے وقت اپنے سے مناجات کے لیے مجھے بیدار کر دے۔ لہٰذا جو انسان ایسا جو خود کو تلقین کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، ایسا شخص تہجد کے لیے بیدار ضرور ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے انسان کو وضو کرنا چاہیے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے، حد اقل جو اخلاص کی تعداد ہونی چاہیے وہ 3 مرتبہ ہونی چاہیے۔ معوذتین کی انسان قراءت کرے اور خود پر دم کر دے، درود شریف کی قراءت کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، یہ پورا درود شریف پڑھے۔ تسبیحات 4 کی قراءت کرے، تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قراءت کرے۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے بہت ضروری ہے، حتیٰ 5 دفعہ حد اقل انسان آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور اپنے وجود پر دم کر دے تاکہ شیاطین انسان کے قریب نہ جائیں۔ پھر انسان حضرت صاحب العصر والزمان سے توسل کرے، سورہ کہف کی آخری آیات کی انسان تلاوت کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علماء نے، ہمارے عرفاء نے، ہمارے فقہاء نے بیان کر رکھی ہیں تاکہ انسان ان پر عمل کر کے
اللہ کا مقرب بندہ بن سکے اور تہجد کے وقت بیدار ہو، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے ہم کلام ہو۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔